نیلم کی خواہش نام ہے اس کہانی کا جو آج آپ سننے جا رہے ہیں۔ سندر نگر ایک چھوٹا سا پہاڑی علاقہ تھا جہاں کے مکین بہت ہی خوشحال تھے، لیکن اس علاقے میں بچوں کو پڑھانا اچھا نہ سمجھا جاتا تھا۔ علاقے میں کوئی بھی اسکول نہ تھا، چھوٹے بڑے تمام بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ نیلم بھی اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے بابا شہر میں ملازمت کرتے تھے، وہ گھر میں اپنی ایک بہن، ایک بھائی، ماں اور نانا کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے نانا ابو نے جو اس کی خواہش کے بارے میں اس کے باپ سے سفارش کر چکے تھے، اسے ایک دفعہ کچھ کتابیں بھی لا کر دی تھیں جنہیں وہ چھپ چھپ کر پڑھتی تھی۔ وہ جب کبھی اداس ہوتی تو جا کے نانا کی گود میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے نئی کتابیں دلانے کا وعدہ کر لیتے۔ نانا بہت اچھے اور بہادر انسان تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں بڑا شکار کیا تھا جس کا اثر اس کی ماں پر بھی تھا۔ وہ بھی بہت بہادر اور نڈر تھیں، مگر یہ تینوں بچے بڑے بزدل واقع ہوئے تھے، شاید اپنے بابا پر چلے گئے تھے۔ چھوٹا بھائی تو بلی کی آواز سن کر بھی ڈر جاتا اور پھر نانا کی گود میں بیٹھا رہتا اور ان سے کہانیاں سنتا رہتا۔ بچے جب اسکول نہ جائیں تو ایک طرح سے فارغ ہی ہوتے ہیں۔ نیلم کے پاس بھی وقت ہی وقت ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے علاقے میں جو کہ ایک گاؤں تھا گھومتی پھرتی۔ اسے اپنا گاؤں بہت پسند تھا۔ گاؤں میں گھر چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں پھولوں سے بھرے ہوتے تھے۔ رات کو تنگ گلیوں میں لالٹینیں جلتی بہت ہی بھلی معلوم ہوتی۔ اس علاقے میں بارش بھی بہت ہوتی تھی جو تھوڑی دیر کے بعد رک جاتی اور موسم کو خوشگوار کر دیتی۔ لوگ بارش میں بھی اپنے کام کاج پر جاتے اور ساتھ ساتھ موسم کا مزہ لیتے۔ نیلم کبھی تو پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی اور اپنے گاؤں کا نظارہ کرتی۔ اس علاقے میں چراگاہیں بہت زیادہ تھیں، سبزہ ہی سبزہ تھا، اس لیے لوگوں نے بھیڑ بکریاں کافی زیادہ پال رکھی تھیں جنہیں بیچ کر انہیں اچھا منافع مل جاتا۔ کبھی وہ اکیلی بیٹھی سوچتی کہ گاؤں بہت اچھا ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، خوشحال ہیں، بس کمی ہے تو ایک اسکول کی جہاں بچے تعلیم حاصل کریں۔ گاؤں میں اسکول تو تھا مگر بند پڑا تھا، کوئی استاد وہاں پڑھانے نہ آتا تھا، اگر کوئی آتا بھی تو بچے نہ ہونے کی وجہ سے واپس چلا جاتا۔ اس دن بھی وہ اکیلی بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی جب اسے یاد آیا کہ آج تو اس نے اپنے کبوتروں کو دانہ ہی نہیں ڈالا جو ایک سہیلی نے اسے سالگرہ پر تحفے دیے تھے۔ وہ بھاگی اور گھر جاتے ہی کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگی، ساتھ ساتھ وہ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اسے عادت تھی وہ تمام جانوروں اور پرندوں سے ایسے باتیں کرتی جیسے وہ اس کی اور وہ ان کی زبان سمجھتی ہو۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے بھی اکثر اسے نانا ابو نے سنا تھا جس پر وہ مسکرا اٹھتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسکول نہ جانے کی وجہ سے اسے اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ شام کو وہ دریا کنارے جا کر سائیکل چلاتی جہاں سے ڈوبتے سورج کا نظارہ بڑا بھلا لگتا اور دریا پر بنے پل پر لگی روشنیاں رات ہونے کے ساتھ ساتھ گہری روشن ہوتی جاتی اور یہ ایسا نظارہ ہوتا کہ سیاح دوسرے علاقوں سے آ کر وہاں رکتے اور رات کو یہ نظارہ دیکھتے۔ اس کی اپنی بہن سے زیادہ دوستی نہ تھی مگر پیار بہت تھا۔ اس کی بہن جو عمر میں اس سے بڑی تھی، جب یہ دونوں ذرا چھوٹی تھیں تو وہ اس کے ساتھ خوب کھیلتی تھی۔ دونوں شام ہوتے ہی اپنے دیے جلاتی اور دریا کنارے کھڑی کشتی میں جا بیٹھتی اور اپنے دیوں کی روشنی پر پروانوں کو منڈلاتے دیکھتی۔ مگر جب سے وہ ذرا بڑی ہوئی تھی سارا وقت امی کے ساتھ گھر کے کام کرواتی اور نیلم کو بالکل وقت نہ دیتی۔ چھوٹا بھائی ویسے ہی ہر وقت ڈرا اور روتا رہتا تھا، پھر آخر نیلم کیا کرتی۔ اس کے دادا ابو نے ایک خوبصورت گھوڑا بھی پال رکھا تھا، جب وہ زور سے ہنہناتا تو نیلم بھاگی جاتی اور بولتی تم مجھے یاد کر رہے تھے نا، دیکھو میں آ گئی، اور مزے کی بات گھوڑا خاموش ہو جاتا جیسے واقعی ہی نیلم کو بلا رہا تھا۔ نیلم کچھ دیر اس سے باتیں کرتی اور پھر اندر آ جاتی۔ آج اس کے بابا کی چھٹی تھی اور چھٹی والے دن وہ گھر آ جاتے تھے۔ نیلم بابا سے بڑی گرم جوشی سے ملی، اس نے ان کو اپنے ہاتھ سے شربت بھی بنا کر پلایا اور ڈرتے ڈرتے چند کتابیں لانے کی خواہش کی۔ بابا نے کبھی اسے ڈانٹا نہ تھا، لیکن وہ بھی علاقے کے دوسرے مردوں کی طرح پڑھائی کے حق میں نہ تھے، اس لیے پیار سے اسے منع کر دیتے تھے اور اس کا ننھا سا دل پھر سے بجھ جاتا تھا۔ آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور نیلم خاموشی سے اپنے بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اسکول کا گیٹ کھلا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں اور ہر طرف ہوا میں کتابیں اڑ رہی ہیں۔ وہ صبح اٹھی تو سیدھی نانا کے پاس گئی۔ وہ جانتے تھے کہ رات کو کیا ہوا ہوگا اور یہ بھی جانتے تھے کہ نیلم کا موڈ خراب ہوگا، مگر انہوں نے نیلم کو ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر نیلم خوش ہو گئی۔ نانا نے بتایا کہ نئے استاد اسکول میں پڑھانے آ رہے ہیں جنہوں نے آنے سے پہلے علاقے کے معززین سے بات کر کے انہیں پڑھائی کی اہمیت کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا ہے، اور نہ جانے ان کی باتوں میں ایسا کیا اثر تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر راضی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی طے کیا ہے کہ وہ اسکول چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ نیلم نے تو خوش ہونا ہی تھا، اس کا خواب جو پورا ہو گیا تھا۔ اس نے اڑتی ہوئی کتابوں کا سوچا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔